دریائے دجلہ پر مصلی بچھانا۔ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ کو دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا آپ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی دوران مچھلیاں بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی ہیں۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے و چاندی سے مزین مصلی نظر آیا جو کہ تخت سلیمانی کی مانند تھا، اور وہ مصلی دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مصلی بچھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت جھلک رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ کی تلاش میں آئے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروقار شخصیت نے آگے بڑھ کر تکبیر پڑھی اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ ملک شام میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرزمین عراق سے فوری روحانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ اس ابدال کا جنازہ میں حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی تشریف لائے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے حضرت خضر سے کہا کہ قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کافر کو فوراً پیش کر دیا۔ آپ نے اس کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اس کی مونچھوں کو پست کروا دیا۔ آپ نے اپنی ایک ہی نظر سے اس کافر کو ابدال کے مقام پر فائز فرما دیا۔ آپ نے تمام ابدالوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے وصال پانے والے ابدال کے مقام پر تعینات کرتا ہوں، جس پر تمام ابدالوں نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دوران 70 مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی۔ آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ دعوت دینے والے افراد کو ایک دوسرے کی دعوت کا علم بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ مقررہ وقت پر ان سب کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افطاری فرمائی۔ اسی دوران آپ نے اپنے آستانہ پر بھی افطاری فرمائی۔ صبح جب ہر شخص اپنی اس سعادت کی گفتگو کر رہا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ نے ہر گھر میں افطاری کی ہے۔ اسی دوران خدام آستانہ عالیہ پر بھی آ گئے اور کہنے لگے، آپ نے حسب معمول آستانہ عالیہ پر بھی کل ہی افطاری فرمائی تھی۔ جب آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور میں نے ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا اور ہر ایک کے گھر کے ساتھ افطاری فرمائی۔ منقول ہے خلیفہ وقت نے جب ابو یحییٰ بن سعید جو کہ ابن المزاحم ظالم کے نام سے مشہور تھا کو قاضی کے عہدے پر تعینات کیا، حضور سیدنا غوث اعظم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک ظالم شخص کو قاضی مقرر کیا ہے، کل جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ خلیفہ کو جب آپ کی اس خطاب کی خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا، رونا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ابو یحییٰ کو قاضی القضاء کے عہدے سے معزول کر دیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر حسین فرماتے ہیں، ایک رات ہم سب حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھے۔ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد مؤدب ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی پیش کرنا چاہیے، لیکن آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کا اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے ان میں سے 2 تھیلیوں کو پکڑ کر نچوڑا، جس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، تم لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو۔ اس کی بات سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلوں کی جانب بہا دیتا۔ حضرت شیخ ابو قاسم سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ہوا میں چلا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سورج جب تک مجھے سلام نہ کرے نہیں نکلتا۔
ہر سال میرے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھ میں فلاں فلاں واقعات ہوں گے۔ اسی طرح مہینہ، ہفتہ اور دن مجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں امر وقوع پذیر ہوں گے۔ مجھے اپنے رب کی قسم لوح محفوظ میں نیک و بد میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں مشاہدہ خداوندی اور علم خداوندی کے سمندروں میں غوطہ زن رہتا ہوں۔ میں تم سب پر حجت اللہ ہوں۔ میں روح زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور وارث ہوں۔ شیخ المشائخ حضرت ابو قاسم خلف سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو عمرو عثمان بن اسماعیل نے مجھے 905 ہجری میں بغداد بھیجا تاکہ میں ان کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد کا نسخہ لا سکوں۔ جب میں بغداد شریف آیا میں نے لوگوں کو حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب مائل دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ جو کہتے وہ وقوع پذیر ہو جاتا۔ دفتن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اگر میرے دل کی بات بتا دیں تو میں ان کی ولایت کا قائل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے خلاف عادت بات سوچی کہ جب میں ان کے پاس جاؤں سلام کروں تو یہ میرے سلام کا جواب نہ دیں، مجھ سے منہ پھیر کر اپنے خدام سے کہیں کہ اس آنے والے کو ایک چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا ایک دانگ لاؤ، اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو آپ مجھے کلہ پہنائیں اور میرے سلام کا جواب دیں۔ حضرت ابو قاسم فرماتے ہیں یہ سب دل میں سوچتے ہوئے میں ان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ چھوارے کا ٹکڑا اور شہد کا دانگ لاؤ جو دانہ بھر سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی قسم آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے۔ پھر جب خادم وہ چیزیں لے آیا تو آپ نے میرے سامنے پیش کی اور مجھے کلاه پہنانے کے بعد میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے خلف تو یہی چاہتا تھا۔ حضرت ابو قاسم خلف بن عیاش شافعی فرماتے ہیں میں دل سے آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا، آپ کی خدمت میں رہ کر احادیث کا علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میرے پاس فلسفہ علم الروح کی ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے منصور یہ کتاب تیرا برا ساتھی ہے، اٹھو اسے دھو دو۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں مگر میرے دل نے اس کو دھو ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کتاب میں منقول چند مسائل مجھے بے حد مرغوب تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے سامنے سے اٹھوں اور اس کی کتاب کو گھر لے جاؤں۔ آپ نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے اٹھا نہ گیا اور میری حالت قیدی کسی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کتاب دو۔ میں نے جب اسے کھولا تو وہ سفید کاغذ تھے جس پر کوئی حرف نہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کتاب کی ورگردانی شروع کر دی اور فرمایا یہ کتاب فضائل قرآن ہے اور یہ محمد بن زریش کی تصنیف ہے۔ حضرت شیخ ابو مظفر منصور فرماتے ہیں پھر آپ نے وہ کتاب مجھے واپس فرما دی۔ میں نے جب اس کتاب کو دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی فضائل قرآن کی کتاب تھی اور محمد بن زریش کی تصنیف تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو توبہ کرتا ہے کہ اپنی زبان سے وہ بات کہے جو تیرے دل میں نہ ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اس کے بعد مجھے فلسفہ و احکام اور روحانیت جو مجھے یاد تھے وہ بھول گئے اور میرے باطن سے ایسے محو ہوئے کہ کبھی میرے دل میں آئے ہی نہیں تھے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گئے مگر میں تمہیں اللہ کی اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی کیا تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندائی اے عبد القادر اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے چاہے جو سزا دو اور جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔
حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا۔ 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھ۔ چنانچہ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا اب مغرب کی سمت دیکھ۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی سمت کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔
حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ
عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں، میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا، یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔
حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے. اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی. لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے. میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا. لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی. ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا. لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے. ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا. میری حالت درست ہو گئی. میں اٹھ کھڑا ہوا. طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی. حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے. جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں. میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا. اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے. جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں. میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے. جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا. میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں. جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں. چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو. لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے. میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا. اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا. فقر کا دروازہ خالی تھا. جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی. یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا. میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے. مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی. میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی. حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الجبار بن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں شمع کی طرف روشنی ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ایک موقع پر میرے والد ماجد آئے. جب روشنی پر آپ کی نظر پڑی تو روشنی ختم ہو گئی. آپ نے ان سے فرمایا یہ روشنی شیطان کی تھی اس لیے میں نے اسے خاموش کر دیا. اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کیے دیتا ہوں اور یہی معاملہ میرا اس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو. اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی رضی اللہ عنہ. شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھا میری ملاقات ہوئی. یہ شخص دمشق کا رہنے والا تھا. اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ نیشہ پور کے راستے میں بشر المفرزی سے میری ملاقات ہوئی. یہ اونٹوں پر شکر لادے جا رہا تھا. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں راستے میں ایک خوفناک بیابان پر اترنے کا اتفاق ہوا جہاں خوف کی وجہ سے بھائی کے لیے بھائی نہیں ٹھہر سکتا. جب اول شب کو اونٹ لادے جا چکے تو ان میں سے میرے 4 اونٹ گم ہو گئے. میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا.
میں قافلہ سے جدا ہو گیا، شتربان بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ پھر جب صبح ہوئی میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ کو پکارنا، واللہ عالم تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب میں نے آپ کو پکارا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے، میں صبح تک انہیں دیکھتا رہا، کہیں پتہ نہ لگا۔ میں قافلہ سے جدا ہو گیا تو اس وقت ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جو سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ٹیلے کے دامن میں مجھے اپنے اونٹ بیٹھے دکھائی دیے، ان کا بوجھ ان پر لدا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں لے کر اپنے قافلہ سے جا ملے۔ ابو الغنائم الحسنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی چھت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا دیکھا جو تیر کی طرح اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا لباس سفید، سر پر عمامہ بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کے سامنے آیا آپ اور اتر کر مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو سلام کر کے جب واپس چلا گیا میں نے اٹھ کر آپ کی دست بوسی کی، پوچھا کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ شخص رجال الغیب تھے جو کہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو عمر عثمان بیان کرتے ہیں، ایک وقت کا ذکر ہے، ہم صفر 555 ہجری کو آپ ہی کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے آپ نے چیخ ماری، کھڑام اٹھا کر ہوا میں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری، دوسری کھڑام بھی آپ نے ہوا میں پھینک دی۔ یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں۔ پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ پھر 3 روز بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے اس قافلہ کے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ ہم سے فرمایا کہ جو کچھ یہ دیں لے لو۔ غرض اہل قافلہ اندر آئے، انہوں نے ریشمی اور اونی کپڑے، کچھ سونا، آپ کی دونوں کھڑائیں جو کہ آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کو دیا۔ پھر ہم نے باہر آ کر ان سے دریافت کیا یہ تمہیں کہاں ملی؟ انہوں نے بیان کیا کہ تیسری سفر کو ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم کو بدوؤں نے آ کر لوٹ لیا، ہمارے قافلے سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا، ایک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ان قزاقوں کے ہاتھ سے بچ کر صحیح و تندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا حصہ نکالیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم نے 2 بڑی بڑی چیخیں سنی جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیا اور جس سے یہ تمام قزاق ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہا ہے جو ان سے بھی مال کو چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گئے، ہم نے دیکھا ان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔ غرض انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا اور کہنے لگے یہ ایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک روز آپ کی مجلس سے ایک چیل آئی اور چلاتی ہوئی نکلی جس سے مجلس میں تشویش پھیل گئی، اور اسی روز ہوا بھی نہایت تیز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا اس کا سر پکڑ لے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت سے اتر کر اس کے سر کو اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی، واللہ عالم۔ آپ نے اپنے عین عالم شباب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں حج بیت اللہ کو گیا اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ جب میں منارہ معروف کرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے ملاقات ہوئی۔ آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا مکہ معظمہ کا۔ آپ نے پوچھا کیا میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک تنہا شخص ہوں۔ آپ نے کہا الا حاذ القیاس، میں بھی تنہا ہوں۔ غرض ہم دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک 9 عمر حبشن لڑکی ملی۔ یہ لڑکی نحیف البدن برقع پہنے ہوئے تھی۔ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ برقع میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا بغداد کا۔ پھر کہا آپ نے مجھے بہت تھکایا ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ بولی ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا
اللہ نے آپ کے دل پر تجلی کی اور اپنا وہ فضل و کرم کیا جو اوروں پر اب تک نہیں کیا، اس لیے میں نے چاہا آپ کو پہچانوں۔ پھر آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ کے ساتھ روزہ افطار کہوں۔ اس کے بعد دو ایک بازو سے ساتھ چلنے لگے، ایک بازو سے ہم چلنے لگے۔ جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا، آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں اور سرکہ تھا، کچھ ترکاری تھی۔ اس لڑکی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ روزانہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی ہیں، آج 6 روٹیاں اتریں۔ اس نے میرے مہمانوں کی تکریم کی، پھر ہم تینوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے، اس میں سے ہم نے پانی پیا جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت حلاوت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم مکہ معظمہ چلے آئے، طواف کر رہے تھے۔ اس وقت شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا، ان پر اپنے الطاف اتارے۔ آپ پر اس وقت ویشی سی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ ہے، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت میں نے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا، یہ اس وقت ان کے سرہانے آ کر الٹ پلٹ کر کہنے لگی کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں مارا ہے۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کی تجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی، مگر اسی کے ثبوت کے لیے اس کے ظہور صفات سے کائنات قائم نہیں ہے، مگر اس کی تائید سے اس کی تقدیس کی شعاؤں نے عقل کی آنکھوں کو بند اور جواں مردوں کی دانائی کو محدود کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے عبد القادر، تجریدی ظاہری کو چھوڑ کر ید اختیار کرو، ہم تمہیں اپنے عجائبات دکھائیں گے، چاہے کہ ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہو۔ تم ہمارے سامنے ثابت قدم رہو اور وجود میں ہمارے سوا کسی کا تصرف نہ ہونے دو، تاکہ ہمیشہ ہمارے مشاہدے میں رہو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنائیں گے۔ اسی وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، مجھے معلوم نہیں آج کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی۔ تمہارے لیے نورانی خیمہ لگایا گیا ہے، ملائکہ تمہارے ارد گرد ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے مراتب اور مناصب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ 9 عمر چلی گئی، پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ ابو محمد صالح بیان کرتے ہیں، شیخ ابو مدین نے مجھ سے فرمایا تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ سے تعلیم فقر حاصل کرو۔ چنانچہ میں بغداد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے محیب پایا۔ آپ نے مجھے اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر 20 روز تک بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، صالح قبلہ کی طرف، اس طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے قبلہ نظر آیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کعبہ شریف۔ آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں، کہاں جاؤ گے، کعبہ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف؟ میں نے عرض کیا اپنے شیخ کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک قدم میں جانا چاہتے ہو جس طرح سے تم آئے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ اسی طرح سے جس طرح کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا صالح تم فقر کو نہیں پا سکتے تا وقت کہ تم اس کی سیڑھی پر نہ چڑھو، اور اس کی سیڑھی توحید ہے، اور توحید کا دار و مدار اس پر ہے کہ تمام اور سارے حادثہ کو اپنی طرف سے مٹا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے۔ آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے دل سے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب تک میں آپ کی اسی توجہ سے لوگوں کو مستفید کرتا ہوں۔ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا، میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا فرزند من، اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ چھت میں کوئی روزن تو ہے نہیں، میرے اوپر بلی کہاں سے گرے گی؟ میں نے اپنا یہ کلام پورا نہیں کیا تھا، ایک بلی میری پشت پر گر گئی۔ آپ نے میرے سینہ پر اپنے دستے مبارک مارا تو میرا دل روشن سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھ پر تجلیات الہی ہونے لگی اور اب روز بروز نور ترقی پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔
فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا، اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں، اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔
اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا: اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے: میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں نے ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس
فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں، جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دمشق کے قریب بعلبک کے مقام میں قریہ فارس پر پیدا ہوئے۔ اوائل ریان میں بغداد کے اندر آ کر عرصہ تک آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عقیل، حضرت شیخ ابو الوفا اور حضرت شیخ ابو النجیم کی ہم صحبت رہے۔ پھر آپ نے جبل حقا جا کر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ وہاں آپ کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔ آپ علم و فضل میں یگانہ تھے، طریقت کے اعلیٰ رکن تھے، سراپائے خیر و برکت، نہایت متدین، متشرح، عابد و زاہد۔ آپ نے شروع احوال میں ہی نہایت دشوار اور مشکل مشاہدے کیے، اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشائخ پر دشوار گزرا کرتا تھا۔ حضور غوثیت مآب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے۔ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اگر نبوت مجاہدہ سے مل سکتی تو بے شک عدی بن مسافر پا لیتے۔ شیخ ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ عدی کے پاس 5 سال رہا۔ اس عرصہ میں میں نے دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو شدت مجاہدہ کی وجہ سے آپ کے سر کے مغز سے ایک ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے خشک کدو میں کنکروں کی آواز آتی ہے۔ آپ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور غاروں میں اکیلے تنہا پھر کر عرصہ دراز قسم قسم کے ریاضات اور انواع کے مجاہدات کیا کرتے۔ بیابانوں کے درندے، جنگلوں کے پرندے اور زمین کے کیڑے آپ سے مانوس تھے۔ کثیر تعداد اولیاء کرام نے آپ سے فخر تلمند حاصل کیا اور بہت سے صاحب احوال آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ کا کلام بہت مشہور تھا، چنانچہ اہل حقائق کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ شیخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے، اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے، اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمہاری تربیت کرے، اپنے اشراق سے وہ تمہارے باطن کو منور کرے۔ مرید وہ ہے جو ہر حال میں تواضع اختیار کرے، فقراء کے ساتھ انسیت سے، صوفیات کے ساتھ ادب و حسن اخلاق سے، علماء کے ساتھ تعمیل ارشاد سے، اہل معرفت کے ساتھ سکون و وقار سے اور اہل مقامات کے ساتھ توحید سے پیش آئے۔ نیز آپ نے فرمایا، ابدال خردوش اور توہم و راحت سے نہیں ہوتے بلکہ عبادات، ریاضات اور مجاہدے سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص مجاہدات اور ریاضات کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو خود بخود اپنا راستہ بتلا دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شیخ ابو اسرائیل یعقوب بن عبد المقتدر 3 متواتر سال تک تنہا عراق و عجم کے پہاڑوں پر برہنہ پھرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر میل کی ایک اور کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک بھیڑیا آیا، آپ کے جسم کو اس نے چاٹ کر صاف کیا اور پیشاب کر دیا اور پھر چلا گیا۔ آپ نے ایک چشمہ پر جا کر غسل کیا اور پہاڑ کے ایک کوبہ خانے میں داخل ہو گئے۔ آپ کے دل میں اس وقت خیال پیدا ہوا، کاش اللہ تعالیٰ میرے پاس کسی ولی کو بھیج دے۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہی ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں حضرت شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ شیخ عدی نے آپ کو سلام نہ کیا بلکہ فرمایا کہ جس پر بھیڑیا بول کر جائے ہم سلام کے ساتھ اس سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ عدی سے اپنے تمام واقعات بیان کیے اور کہا، میرے سردار، چاہتا ہوں کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اس قبہ میں بیٹھا رہوں، اس لیے ضروری ہے میرے پاس پانی کا ایک چشمہ ہو جس سے میں پانی پیا کروں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ بھی کھا لیا کروں۔ یہ سن کر شیخ عدی اٹھے۔ شیخ کے سامنے 2 پتھر پڑے تھے، ایک پر شیخ نے پیر مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ نکلا، اسی طرح دوسرے پتھر پر پیر مارا تو اس سے انار کا ایک درخت پھوٹ پڑا۔ شیخ نے اس درخت سے فرمایا
درخت میں عدی بن مسافر ہوں تو باذن اللہ ایک روز شیریں اور روز ترش انار نکال کر پھر شیخ نے آپ سے فرمایا کہ اے ابو اسرائیل تم یہاں رہو، اس درخت سے کھایا کرو، اس چشمہ سے پیا کرو، اور جب مجھ سے ملنا چاہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ پھر شیخ عدی ان کو چھوڑ کر واپس چلے آئے اور آپ مدت تک اسی حال میں رہے۔ ابو اسرائیل موصوف بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے شیخ عدی سے عبادان جائے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دے کر فرمایا کہ ابو اسرائیل اگر اثنائے راہ میں تم ایسے درندوں کو دیکھو جس سے تمہیں خوف آتا ہو تو تم ان سے کہہ دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ اگر تم دریا کی موجوں سے خائف ہو جاؤ تو ان سے بھی کہہ دینا کہ اے دریا کی متلاطم موجوں تم کو عدی بن مسافر کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ شیخ ابو اسرائیل کا بیان ہے جب میں درندوں وغیرہ کو دیکھتا تو جو کچھ آپ نے فرمایا ان سے کہتے، وہ میرے پاس سے چلے جاتے، پھر میں سمندر میں جہاز پر سوار ہوا۔ جب کبھی سمندر جوش میں آتا ہم غرق ہونے کو ہوتے تو میں کہتا اے سمندر کی متلاطم موجوں تم سے شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ میں ابھی پورا کلام نہیں کر پاتا تھا کہ وہ موجیں ساکن ہو جایا کرتیں۔